پلیز اللہ کے دین کو پھیلانے میں میری مدد کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے نصیب میں کروڑوں روپے ہے، سکسیس ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں تو وہ آپ کو مل کر رہیں گے، اور اگر نہیں لکھے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سکسیس جس کے لیے ہم لوگ بھاگتے ہیں، ہم پروموشن کے لیے بھاگتے ہیں، اگر میرا رب نہ چاہے تو نہیں ملے گی۔ ایون آپ کو ایک مثال دوں، شاید ہم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم نے کھانا کھایا، کھانا اندر گیا، ٹھیک ہے، بھوک مٹ گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھانے نے آپ کی بھوک مٹائی ہے؟ نہیں، کھانا آپ نے کھایا ہے، اللہ نے آپ کی بھوک مٹائی ہے۔ غرض کہ کوئی چیز آپ کو نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، تو پھر پیچھے بات کون سی ہے؟ ایمان مضبوط نہیں ہے بھائی، ہم لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کا ایمان مضبوط ہونا تو ہم اس دنیا میں ایسے پھریں جیسے کہ مسافر پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک بکری کا بچہ جو تھا نا، ویسے مرا پڑا تھا، تو اس کا ایک کان بھی کٹا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکے اور کہا کہ کوئی ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان، یہ تو ایک تو اس کے اندر عذر ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، اور دوسرا یہ مرا ہوا، اس کو کون خریدے گا؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدے؟ تو تب بھی صحابہ نے یہ بات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا بھی اسی طرح کی ذلیل جگہ ہے۔ اللہ نے مزین کر دیا ہمارے لیے، اللہ تو میں آزماتا ہے، اللہ نے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا ہمارے نفس کے لیے، مکان، رائشیں، تزئین و آرائش، ہم انہی کے پیچھے بھاگ پڑیں، سکسیس کے پیچھے بھاگ پڑیں۔ اپنے ایمان کو درست کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رستے پہ نکلیں، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہاں کی سکسیس کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ سیلیبریٹی بننا ہے، سکسیس حاصل کرنی ہے، تو پھر سکسیس اگر حاصل کرنی ہے، سیلیبریٹی بننی ہے، تو پھر اس دنیا کی نہ بنے، ان فرشتوں کے بنے جو آپ کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، جو لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھنا ہے تب ہم نے پاس ہونا ہے اوپر، انہوں نے نہیں لکھنا، انہوں نے غلط لکھنا ہے تب ہم نے پاس نہیں ہونا۔ لیکن پھر وجہ وہی ہے نا کہ ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھیں، الف لام میم سے الف لام میم سے شروع کریں۔ کیا آپ کو وہاں اس کا ترجمے میں سمجھ نہیں آئی کہ ایمان کیا ہے؟ بالغیب پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی بالغیب پر ایمان، او بھائی اگر اللہ سامنے ہو تو پھر تو سب ایمان لے آئیں گے۔ آزمائش کس چیز کی ہے؟ یہ دنیا بنائی کس لیے ہے؟ دنیا اسی لیے بنائی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ ہم سے آزمائے، ہم میں سے کون اچھا ہے عمل میں۔ سورہ ملک کی آیات آپ پڑھیں تو بھائی قرآن کو پڑھیں، صرف قرآن اور اللہ کی کتاب قرآن، یعنی کہ جو اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دنیاوی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ 2 ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ آپ کے پاس گھر میں کتاب پڑی ہوئی ہے، قرآن پڑھیں، ہدایت کی کتاب ہے، کہہ دیا ہوا ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے فرما دیا یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں؟ کیا نماز سے زیادہ بھی دل کو سکون ملتا؟ آزما کے دیکھ لیں بھائی۔ یہ سب چیزیں چھوڑیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اور یہاں کی سکسیس کو نہ سوچیں، وہاں کی سکسیس کو سوچیں۔ وہ سکسیس ہے اگر آپ وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، کہنے سے نہیں، ایمان مضبوط کریں، اور یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں جب تم لوٹو گے تب تم سے حساب لوں گا۔ اور ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے میں نے اپنے رب کے پاس جانا اور اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے۔